الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سامعین محترم، ماہ ضیافت الہی میں ہر روز مختصر سے وقت میں قرآن فہمی کے عنوان سے ایک مختصر سا درس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ البتہ یہ درس نام اس کا درس ہے، حقیقت میں سب سے پہلے یہ میرے اپنے لیے ہے اور بعد میں اگر کوئی اسے پسند فرمائے تو وہ استفادہ بھی کر سکتا ہے، اور ہمارے بعض دوستوں کی خواہش تھی جسے ہم نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اسے جاری رکھا۔ گزشتہ دن ہم نے قرآن مجید سے انس و محبت و رغبت کرنے والے بندگان الہی کی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہیں اسے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اولیاء خدا کے قرآن سے انس و لگاؤ کے چند نمونے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں کہ وہ عظیم ہستیاں کہ جنہیں اللہ کا ولی کہا گیا، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان ہستیوں نے قرآن مجید سے کس حد تک محبت کی، کس حد تک لگاؤ رکھا، کس حد تک ان کا انس تھا۔ اگر ہم غور کریں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ خدا اور اسی طرح اولیاء الہی قرآن کریم سے بہت زیادہ انس اور محبت رکھتے تھے۔ نہ صرف اس سے محبت رکھتے تھے بلکہ اس کے ظاہری اور باطنی فیوزات سے بھی مستفید ہوتے تھے۔ قرآن کا ظاہر کیا ہے، قرآن کا باطن کیا ہے، تو اسے استفادہ کرتے تھے۔ یہ ہستیاں آیات قرآنی کی صرف ظاہری تلاوت پر اکتفا نہیں فرماتی تھیں بلکہ قرآنی آیات پر غور و فکر کر کے اس کتاب ہدایت کی تلاوت میں مشغول رہتی تھی۔ ان کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ یہ ہستیاں قرآن مجید کو ہماری طرح نہیں پڑھتی تھی بلکہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتی تھی۔ خوبصورت اور پرکشش آواز میں قرآن مجید کے معانی اور مفہوم پر توجہ کے ساتھ اس کے عمل اور عزم کو ذہن میں رکھ کر اس کی تلاوت فرماتی تھی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی کئی ایسی آیات ہیں کہ جن کی ابتدا ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب بھی کبھی اس طرح کی کسی آیے مجیدہ کی تلاوت فرماتے تو آپ ساتھ میں فرماتے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہے پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ طرز عمل اس حقیقت کا اظہار ہے دوستو کہ ائمہ معصومین علیہم السلام توجہ اور تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے اور اس تلاوت کے ہمراہ فرامین الہی پر عمل بھی کرتے تھے۔ میں اس کے علاوہ کچھ نمونے جو میں نے جمع کیے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔
آئمہ علیہم کے حوالے سے جو انہوں نے قرآن سے رغبت اور محبت کے عنوان سے بیان فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قرآن کریم سے اس قدر انس اور الفت تھی کہ جب کربلا میں شب عاشور سے پہلے جب 9ویں کا دن تھا، عصر کے وقت دشمن نے آپ اور آپ کے اصحاب کے خیام پر حملے کا قصد کیا تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا، بھائی آپ دشمن کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ ہمیں آج رات کی مہلت دے۔ آپ نے یہ مہلت کیوں مانگی، کس لیے مانگی؟ تاریخ طبری میں یہ اور نفس المحموم میں یہ آپ کے کلمات موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز اور تلاوت قرآن کس قدر عزیز ہے، یا ایسے موقع پر آپ کا یہ وقت مانگنا اور یہ دو جملے فرمانے، ایک نماز، دوسرا قرآن کریم کی تلاوت، انی احب الصلاۃ لہو و تلاوت کتابہ، میں نماز کو دوسرا رکھتا ہوں، پیار کرتا ہوں، نماز سے محبت کرتا ہوں، اور دوسری چیز ہے کہ میں تلاوت کلام مجید سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب کبھی بھی سورہ الحمد پڑھتے ہوئے سورہ الحمد کی یہ جو مشہور آیت ہے مالک یوم الدین پر پہنچتے تو اس آیت کو ایک خاص خضوع اور خشوع کے ساتھ دہراتے، یہاں تک کہ محسوس ہونے لگتا کہ ابھی آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ اصول کافی کی دوسری جلد صفحہ 602 میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کی ایسی حالت ہوتی تھی کہ بندے سمجھتے تھے کہ آپ کی روح ابھی پرواز کر جائے گی۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ اس قدر خوبصورت اور پیاری آواز میں قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے کہ قریب سے گزرنے والے لفظ سکا یا سکے، وہ جو پانی پلاتے تھے، وہ یہ دل نشین آواز سننے کے بعد وہیں پر ٹھہر جاتے تھے اور آپ کی آواز کو سنتے تھے۔ یہ بھی اصول کافی جلد 2 اور صفحہ 616 میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق دوران نماز ایک ایسی خاص ملکوتی حالت کے ساتھ آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے تھے کہ آپ پر ایک غیر معمولی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک روز ایسا ہونے کے بعد جب آپ کی حالت معمول پر آئی تو وہاں پر موجود لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ مولا، آپ کی یہ اس طرح کی حالت کیوں بن جاتی ہے؟ اس طرح سے آپ جب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو یہ حالت کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں مسلسل آیات قرآنی دہرا رہا ہوتا ہوں یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی گویا میں ان قرآنی آیات کو براہ راست قرآن کے نازل کرنے والے کی زبانی سن رہا ہوں۔ یعنی قرآن کہا گیا ہے نا کہ یہ قرآن اللہ سے باتیں کرنی ہے تو قرآن پڑھو۔ آئمہ نے اس کا عملی نمونہ دکھایا ہے کہ یہ قرآن اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے ہے۔ دعا ہے اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں قرآن مجید سے